موضوع الدرس فی اثبات المعاد و اشراط الساعہ، سورۃ الحج، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى عاملا عباده بتقواه ومخبرا لهم بما يستقبلون من أحوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها۔ اب ان آیات میں جو سورۃ الحج کی آیات ہیں، یہ سورۃ مدنیہ سورت ہے بالاتفاق۔ اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خبر دیتی ہیں کہ آپ کے آگے پھر قیامت کے احوال جو آئیں گے، زلزلے آئیں گے، شدائد آئیں گے، ان کے لیے وہ اپنے اندر استعداد پیدا کریں۔ فقد اختلف المفسرون فی زلزلۃ الساعۃ هل هي بعد قیام الناس من قبورهم یوم نشورهم الى عرصات القیامت او ذلك عبارت عن زلزلۃ الارض قبل قیام الناس من اجداسهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ ہے زلزلۃ الساعہ، اس کے اندر جو ہے اختلاف ہے، بلکہ دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور قیامت کے میدان میں پیشی کے لیے پیش ہوں گے، یہ زلزلۃ الارض ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، زلزلۃ الارض سے مراد یہ ہے کہ ابھی ان کے قبروں کے اٹھنے سے پہلے زلزلہ آئے گا، جیسے اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اس آیت میں بھی یہی ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے اندر جو بوجھ ہیں ان کو باہر نکالے گی۔ اب وہ بوجھ جو ہیں اس سے مراد موتا بھی ہیں، اس سے مراد تمام مدفونات بھی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ زمین باہر پھینک دے گی۔ وقال تعالی وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ۔ جب زمین کو اٹھایا جائے گا اور پہاڑوں کو جو ریزہ کر دیا جائے گا تو اسی وقت پھر ایک قیامت قائم ہوگی۔ وقال تعالی اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فقال قائل هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا واول احوال الساعة۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ زلزلہ جو ہے دنیا کی انتہا ہو رہی ہوگی اور آخرت کی ابتدا ہو رہی ہوگی، اس وقت یہ زلزلہ آئے گا۔ وقال ابن ابی ہریرہ قال ابن جریر حدثنا ابن بشار قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا سفیان الاعمش عن ابراہیم القبر فی قولہ تبارک و تعالی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قال قبل الساعہ، یہ زلزلہ قیامت سے پہلے آئے گا۔ رواه ابن ابی حاتم من حدیث ثوری منصور والاعمش
عن إبراهيم القمة فذكره قال روان الشعبي إبراهيم وعبيد بن عمير نحو النبي یہی کہا ہے. وقال ابو قدینہ الشعبی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قال هذا فی الدنیا، یہ دنیا میں آئے گا قیامت سے پہلے. وقد اورد الامام ابو جعفر بن جریر مستند من قال ذلك فی حدیث السور من روایت اسماعیل بن رافع قاضی اہل المدینہ عن یزید بن ابی زیاد عن رجل من الانصار عن محمد بن کعب القرظی عن رجل نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لما فرغ من خلق السماوات والارض خلق السور فاعطاہ اسرافیل. جب اللہ نے آسمان اور زمینیں پیدا فرما لی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسرافیل کو سور بھی پیدا فرما کے دے دیا. فَهُوَ وَاضِعُهُ عَلَى فِيهِ، اس نے وہ سور جو ہے اس پہ اپنا منہ رکھا ہوا ہے. شَاخِصٌ بِبَصَرِهِ إِلَى الْعَرْشِ، اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائی ہوئی ہیں عرش کی طرف. يَنْتَظِرُ مَتَىٰ يُؤْمَرُ، اس انتظار میں ہے کہ کب حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ والسور، قال قرن، وہ ایک سینگ ہے. قال فکیف ہوا؟ قال قرن عظیم ينفخ فیہ 3 نفخات، وہ ایک بہت بڑا سور ہوگا اور اس میں 3 نفخات ہوں گے. پہلا نفخہ جو الاولا نفخۃ الفزع، پریشانی، والثانیۃ نفخۃ الصعق، دوسرا ایسا ہوگا کہ جب کچھ ختم ہو جائے گا. والثالثۃ نفخۃ القیام لرب العالمین، اور تیسرا سور جب پھونکیں گے تو سب مخلوق قبروں سے نکل کے اللہ کے دربار میں آئے گی. یامر اللہ اسرافیل بالنفخۃ الاولی فیقول انفخ نفخۃ الفزع، اللہ حکم دیں گے اسرافیل کو کہ تم اب پھونک مارو سور میں. یہ نفخہ فزع کا ہوگا. فزع کا معنی ہوتا ہے ساری دنیا حیران پریشان ہو جائے گی. فَيَفْزَعُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، آسمانوں اور زمینوں والے سب حیران و پریشان ہوں گے مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے محفوظ رکھا پریشانی سے. وَيَأْمُرُ بِالدُّعَاءِ وَيَطُولُهَا وَلَا يَفْتُرُ، وہ اس کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے اور وہاں اس کو نہیں چھوڑیں گے. وَهِيَ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ. یہ کس بات کی انتظار کریں؟ صرف ایک چیخ، ایک آواز آئے گی سور کی اور اس کے بعد سب ختم. فَتَسِيرُ الْجِبَالُ وَتَكُونُ تُرَابًا، پہاڑ چل پڑیں گے اور ریزہ ہو کے مٹی ہو جائیں گے. وَتَرْجُ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا رَجًّا، اور زمین بھی اپنی مخلوقات اپنی چیزوں کے ساتھ ہل جائے گی. وَهِيَ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قلوب یومئذ واجفة فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج. ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ زمین ایسی ہو جائے گی جیسے کشتی پانی پہ دوڑ رہی ہو. وَقَالْقِنْدِيلِ الْمُعَلَّقِ بِالْعَرْشِ، اسی طرح جیسے کہ عرش کے نیچے قندیل معلق ہیں. ترجح الارواح ويمتد الناس على ظهرها، پھر مخلوق اس کے پشت پہ آ جائے گی. فتذهل المراضع وتضع الحوامل، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی قیامت کے ہول سے، اور حمل والی اپنے حمل گرا دے گی اس ڈر سے، اس خوف سے. ویشیب الولدان، اور گویا بچے جوان ہو جائیں گے. وتطیر الشیاطین ہاربۃ، شیطان اڑیں گے، بھاگیں گے. حتی تأتی الاقطار فتلقاها الملائکہ، وہ زمین کے کناروں پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے لیکن وہاں اللہ کے فرشتے ہوں گے. اللہ کے فرشتے پھر ان کو ماریں گے، پھر واپس لوٹیں گے. وَالنَّاسُ مُدْبِرِينَ يَنَادِي بَعْضُهُم بَعْضًا، اور لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے. وَهِيَ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِذَا انسَدَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَطْرٍ إِلَىٰ قَطْرٍ، وہ زمین ایک یعنی کنارے سے دوسرے کنارے ہل جائے گی.
فرأوا أمرا عظيما فأخذهم ذلك من كرم الله أعلم به ثم نظروا إلى السماء، پھر آسمان پہ نظر ڈالیں کہ فَهِيَ كَالْمُهْلِ، وہ بھی ایسے ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے. ثم خسف شمسها وقمرها، پھر اس کے سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے. وانتصرت نجومها، ستارے جو ہیں وہ زمین پہ گر جائیں گے. ثم قشطت وقاسف الانبات لا يعلمون شيئا من ذلك، اور جو مردے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. قال ابو هريرة من صلى الله عليه يقول فاتحة من في السماوات لا من شاء الله قال اولئك الشهداء، شہداء جو ہیں ان کو یہ پریشانی نہیں ہوگی. فإنما يصل الفزع إلى الأحياء، یہ پریشانی ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی دنیا میں زندہ ہوں گے. اولئک احیاء عند ربهم يرزقون، جہاں تک شہداء کا تعلق ہے وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے. ووقاهم الله شر ذلك اليوم، اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے محفوظ رکھا ہے. وهو عذاب الله وسلا شرار خلقه، یہ اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں پہ آئے گا جو برے ہوں گے. وهو الذي يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، تمہیں دیکھو گے کہ لوگ ایسے ہوں جیسے نشے میں، نشہ نہیں، اللہ کے عذاب خوف کی دہشت ہوگی. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن ابي حاتم وغير واحد متفقا جدا. والغرض منه انه دل على ان هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة، یہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ زلزلہ آئے گا. اضیفت الى الساعة، لیکن اس کو اس قیامت کے ساتھ ذکر کیا گیا، مضاف کے ساتھ، کیوں؟ بالکل اس کے قریب ہوگا. کما یقال اشراط الساعة، علامات الساعة ونحو ذلك، واللہ اعلم. وقال اقبل ذلك حول وفزع وزلازل وبلبال کائن یوم القیامہ. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن ہوں گے جب لوگ قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. واختار ذلك ابن جریر وَحَتَجُّوا بِأَحَادِيثَ، ابن جریر نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن کیا شدت ہوگی. الاول قال امام احمد حدثنا يحيى عن الشام قال حدثنا قتادة حسن بن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهي بعد اسفاره وقد تقارب اصحاب السير رفع بهاتين الايتين صوته، حضور پاک نے سفر میں بڑی اونچی آواز سے یہ دونوں آیتیں تلاوت فرمائیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. فلما سمع اصحاب ذلك حسوا المطیہ وعرفوا انه عند قول يقوله، لوگوں کو پتہ لگا سواری میں بیٹھ کے وہاں پہنچے. فلما دنوا حوله، جب ان کے پاس قریب آئے، قال تدرون ای یوم ذاک، یہ کون سا دن ہوگا؟ ذاک یوم ینادی آدم علیہ السلام ینادی ربہ عز وجل، جب آدم پکاریں گے فیقول یا آدم ابعث بعثک الی النار، تم اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو الگ کرو. فقال یا رب وما بعث النار، کتنے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں؟ فیقول من کل 1999 فی النار وواحد فی الجنہ، کہ 1000 میں سے 999 تو جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا. قال ما ابلغ صاحب حتى ما اوزه اذن حكمه فلما رضى قال ابشروا واعملوا، نہیں سنو عمل کرو. والذی نفس محمد بیدہ انکم لما خلیقتین ما کانتا مع شیء قط الا کسرتاہ. حضرت نے فرمایا تم کیوں ڈر رہے ہو کہ 1000 سے ایک جنت میں جائے گا؟ ایک ایسی مخلوق ہوگی کہ وہ اتنی کثیر ہوگی، اس سے کوئی زیادہ چیز ہوگی، یہ 999 تو اس سے لیا جائے گا، یعنی یاجوج و ماجوج. ومن ہلک من بنی آدم و بنی ابلیس، آدم کے جو لوگ ہلاک ہو گئے اور ابلیس کی ذریت. قال فسر عنہم، اب صحابہ سے
وہ غم جو تھا وہ کھل گیا. ثم قال اعملوا وابشروا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم فی الناس الا کالشامۃ فی جنب البعیر او الرکمۃ فی ذراع الدابہ. میں تم ساری امتوں کو اگر جن انسان یاجوج ماجوج تو تمہاری حیثیت ویسے جیسے کسی جانور یعنی اونٹ کے ایک سائڈ پہ ایک نشان یا داغ ہو، تم تو اتنی ہو گئے تھوڑے سے. ہاکذا رواہ ترمذی والنسائی فی کتاب التفسیر من سننیہما عن محمد بن بشار عن یحییٰ القطان عن الشام الدستوائی عن قتادہ بن حوی وقال ترمذی حسن صحیح واللہ اعلم.